آج گفتگو کریں گے جو ہم پچھلے 2-3 دن مختلف ایسے حوالوں سے بات کرتے رہے ہیں کہ ترجیحات جو ہیں پاکستان میں وہ نہ صرف یہ کہ وہ فالو نہیں کی جا رہی بلکہ سرے سے وہ پراپرلی وضع ہی نہیں ہیں. کوئی ایسا روڈ میپ ان کے سامنے ہے ہی نہیں. وہ کچھ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے، جب کوئی معاملات پیش آتے ہیں تو وہ اس وقت ایڈھاکزم چونکہ جاری و ساری ہے ہر وقت اور ہر سلسلے میں، تو وہ اسی وقت فوری طور پر جو مشیران ہیں، جو ارباب اختیار ہیں، جو صاحبان اقتدار ہیں، وہ فوری طور پر وہ جیسے کہتے ہیں نا بوے تے آئی جنج تے وینو کڑی دے کان، مطلب وہ بارات آ چکی ہوتی ہے تو اس وقت کان چھدوانے کے لیے چل پڑتے ہیں. معاملات ایسے جو ہیں ان کے لیے بہت پہلے سے، جن میں ذرا سا واقعتاً پولیٹیکل اور سماجی حوالوں سے کوئی ویژن اور ان کا کوئی اورینٹیشن ہوتی ہے، تو ان کو تو بہت چھوٹی چھوٹی علامتوں سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات اب کدھر جائے گی، اور اگر ہم یہ اقدام کریں گے اس سے ہمیں یہ فوری فائدہ تو حاصل ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد لانگ ٹرم نقصان یہ ہوگا. اس میں مجھے یاد آیا پچھلے دنوں مجھے ایک چیز دریافت ہوئی، میرے اپنے ہی پاس تھی لیکن گم ہوئی تھی. وہ جب عبید اللہ علیم صاحب کی وفات ہوئی تو اس وقت ہم نے وہاں اسلام آباد میں ایک ریفرنس منعقد کیا تھا، جس میں اس وقت جو ان کے احباب اور ہمارے احباب جوائنٹلی شریک ہوئے. تو اس وقت کے بعض ذمہ دارہ اور اداروں کے سربراہ اور حکومتی پارلیمنٹیرین بھی آئے. تو وہاں پر حضرت جو محمد علی صاحب مرحوم انہوں نے اس میں صدارت فرمائی تھی. تو وہاں پر ایک مضمون میں پڑھتے ہوئے ایک جملہ تھا، ویسے تو وہ مضمون سارے کا سارا ہی نصیر ترابی صاحب کا جو مضمون تھا وہ سینسیبل اور بلیغ اور فصیح نثر کا انتہائی اعلیٰ نمونہ ہے. بلکہ میں نے اس میں جوئی صاحب نے تو اس کو یہ کمپلیمنٹ دیا تھا سننے کے بعد کہ میں نے بھی مقدور بھر انگریزی ادب پڑھ رکھا ہے، لیکن میں نے کبھی میری نظر سے انگریزی میں ایسی نثر نہیں گزری. تو اس مضمون کا جو جملہ مجھے یاد آ گیا. وہ باقی تفاصیل تو پھر کسی وقت انشاءاللہ اس پہ بات بھی کریں گے، اور اس کا میں نے سوچا تھا کہ اس میں سے کچھ چیزیں نکال کے تو آئینہ ابصار کے ناظرین کے لیے بھی پیش کریں گے انشاءاللہ. تو وہ مضمون یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ نفع کے نقصان اور نقصان کے نفع کو اس کے ملبوس سے نہیں بلکہ اس کی عریانی سے شناخت کرنے کی استطاعت رکھتا ہے. ہمارے جو اہل اقتدار یا جو پولیٹیکل ویژن رکھنے والے سیاسی سربراہان یا حکومتی فیصلہ ساز جو ہیں، ان میں یہ استطاعت ہونی چاہیے کہ وہ فوری طور پر نظر آنے والے فائدہ جو ہے اس کے اندر چھپے ہوئے نقصان کو، دیر پا نقصان کو شناخت کر سکیں، اس کے ملبوس سے نہیں، اس کی عریانی سے. اور اسی طرح سے جو فوری طور پر نقصان پہنچ رہا ہے اس کے اندر دیر پا اور دور مار قسم کا مفاد کون سا چھپا ہوا ہے آپ کا قومی اور پبلک کا. لیکن یہ تو خیر تب ہوتا نا کہ اگر وہ انہوں نے اسی شعبے میں جان ماری ہوتی، اسی میں سے ڈیولپ ہوئے ہوتے، ڈیولپ ہو کے اوپر آتے ہیں جو پولیٹیکل سسٹم کی جو پیداوار لوگ ہوتے ہیں. وہ تو پھر ایسا ہی ہو کہ مطلب کرکٹ ان کی وجہ شہرت تھی، اور وزیر اعظم وہ ہمارے پاکستان کے ہیں، یعنی اعلیٰ ترین سربراہ حکومتی سربراہ جو ہیں. پھر ایک اور جملہ یاد آ گیا کہ ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے کہا تھا کہ میرے ملک میں کسی بھی بیوروکریٹ کو چند دن تیراکی کی اور گھڑ سواری کی مشقیں کروا کر کسی بھی ادارے کا سربراہ یا انسٹیٹیوٹ کا ڈائریکٹر جنرل یا چیئرمین لگا دیا جاتا ہے. تو اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جن کا ٹخنے اور گھٹنے لیول پر جن کی اپروچ تھی وہ اب ویژن اور دور کے فیصلوں اور قلب و نظر کے جسے کہتے ہیں مثالیں قائم کرنے والے پروسیس میں سے گزر کے جو لوگ بعد میں تاریخ بناتے ہیں، اب اس سربراہی اور
سر کے اور دماغ اور دل کی اعلیٰ ترین سطح پہ جو بندے ہوتے ہیں ان کی سطح پہ ہمارے کھلاڑی براجمان ہیں. تو یہی ہونا ہے. وہ کسی نے کہا کہ جو وہ کتاب وہ بار بار کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھی ہوئی ہے، تو میں نے کہا وہ پڑھی ہوگی انہوں نے یا نہیں پڑھی ہوگی اس کو چھوڑ دیں. کتاب سے ان کا تعلق جو ہے جو ذاتی بندے بات کرتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ صاحب علم ہے. وہ کسی ایک آدمی ہو تو سارا آنکھوں پر، لیکن ابھی تک تو ایسے ہی کوئی انڈیکیٹرز آ نہیں رہے. اور اس کے کاؤنٹر، اس کے الٹ جو چیزیں ہیں وہ نظر آتی ہیں کہ جو پاؤں رکھنا ہے دیکھ بھال کے جہالت کے اوپر رکھنا ہے. جو فیصلہ کرنا ہے اس کے اندر لمبے نقصانات چھپے ہوئے ہیں. میں پہلے چونکہ بات کر رہا تھا تو مجھے یہی تھا کہ بعض دوستوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارے مخصوص اوریجنز کی بنیاد پر اور ہمارے احمدیہ بیک گراؤنڈ کے بنیاد پر یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں وہ ہم اپنی پرسیکیوشن کی جو تاریخ ہے ہماری اس کے اندر ہمارے اس پوائنٹ کی یا اس سٹینڈ کی یا اس ہائی لائٹنگ جو لائنیں ہیں ان کی بنیاد ہوگی. تو خوشی ہوئی کہ کل یہ میں نے وسعت اللہ خان صاحب کا مضمون پڑھا تو میں نے اس میں سے وہ سلیکٹ کیا ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں اس کے کچھ حصے پیش کروں. فرماتے ہیں یہ واقعہ اپنی جگہ درست ہے کہ یوم آزادی سے ایک روز پہلے کراچی یونیورسٹی کا جواں سال طالب علم حیات بلوچ تربت میں اپنے گھر کے باغیچے سے دہشت گردی کے شبہے میں سڑک پر گھسیٹ لیا گیا اور مسلح ایف سی اہلکاروں نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر والدین کی التجائی آنکھوں کے سامنے حیات بلوچ کے جسم میں لگ بھگ 8 گولیاں پمپ کر دیں. میں بھی حیات بلوچ کے اس طرح سے قتل کیے جانے کی مذمت کرنا چاہتا ہوں، پر مشکل یہ ہے کہ تربت پاکستان میں ہے اور میں پاکستانی میڈیا کا ایک ادنا سا پرزہ، لہٰذا میں کوئی ایسا غیر ذمہ دارانہ تبصرہ نہیں کر سکتا جس سے پاکستان کے کسی ادارے کی شہرت پر خراش تک آئے. زیادہ سے زیادہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حیات بلوچ کا قتل افسوسناک ضرور ہے، مگر دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں اس طرح کی بھول چوک ہوتی رہی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ متعلقہ قانون نافذ کرنے والے ادارے پیشہ وارانہ ذمہ داریوں کو مزید احتیاط سے نبھائیں گے تاکہ آئندہ ایسے افسوسناک واقعات سے بچا جا سکے. میں تو اگلے چند روز میں اس خبر کا بھی منتظر ہوں کہ حیات بلوچ کے اہل خانہ نے عظیم تر قومی مفاد میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی لیے بغیر کسی دباؤ کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر بغیر کسی دباؤ کے قاتل کو معاف کر کے انسانیت نوازی اور حب الوطنی کی اعلیٰ مثال قائم کی. یہ واقعہ اگر بھارت میں پیش آتا تو میں اس کی بہیمانگی کا مرثیہ لکھ کر کاغذ سے خون ٹپکا دیتا. انسانی حقوق کی پامالی کا ماتم کرتے کرتے میرا قلم غش کھا کر گر پڑتا. میں چینخ چینخ کر گلا بٹھا لیتا کہ کہاں ہے عالم اسلام، انسانی حقوق کے علم بردار کہاں سو رہے ہیں. مگر غلطی حیات بلوچ کی بھی ہے، وہ غلط مقام پر درست لوگوں کے ہاتھوں مارا گیا. لہذا مجھے چھوڑ کر کوئی بھی محب وطن قلمکار چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا. میں تو سندھ کے سرکردہ دانشور اور لکھاری تاج جوئیوں سے بھی اظہار یکجہتی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کے بیٹے سارنگ جوئیوں کو اس کے گھر کا دروازہ توڑ کر اس کے بچوں کے سامنے تشدد کرتے ہوئے مبینہ جبری اغوا کر لیا گیا اور بلا وارنٹ گھر تلپٹ کر دیا گیا. اس واقعے کے 2 روز بعد ریاست پاکستان نے تاج جوئیوں کی ادبی اور ثقافتی خدمات کے اعتراف میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی عطا کرنے کا اعلان کیا، مگر جوئیوں صاحب نے احتجاجاً یہ تمغہ قبول کرنے سے انکار کر دیا. میں دراصل یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صدارتی تمغہ حسن کارکردگی ان بازیگروں کو ملنا چاہیے جو اتنی صفائی سے بندہ غائب کرتے ہیں کہ خود ریاست ٹاپتی رہ جاتی ہے کہ کدھر سے آیا کدھر گیا وہ. مگر میں یہ سب نہیں لکھ سکتا کیونکہ اس سے میرا ملک منی کی طرح بدنام ہو جائے گا اور میں اس بدنامی میں حصہ دار نہیں بننا چاہتا. کاش جوئیو صاحب کا بیٹا اور دیگر سینکڑوں بیٹے مصر، ایران یا وسطی ایشیا کے کسی ملک میں غائب ہو جاتے تو مجھے ان ممالک میں انسانی حقوق کی پامالی کا بلا جھجک ماتم کرنے میں کتنی آسانی ہو جاتی. 29 جولائی کو پشاور کی ایک بھری سیشن عدالت میں توہین مذہب کے ایک ملزم طاہر احمد نسیم کو کسی خالد نامی شخص نے گولی مار کر ہلاک کر دیا.
مگر مبینہ قاتل خالد کو حراست میں لینے والے پولیس اہلکاروں نے غازی خالد کے ساتھ فخریہ سیلفیاں کھینچیں اور مسلم لیگ نواز کے رکن قومی اسمبلی عمران علی شاہ نے اسمبلی سیشن کے دوران خطاب کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ خصوصی صدارتی حکم نامے کے ذریعے غازی ملزم کو معافی دی جائے یا پھر خیبر پختونخوا کی حکومت ملزم کی جانب سے مقتول کے لواحقین کو خون بہا ادا کرے، ورنہ وہ اپنی جائیداد بیچ کر یہ خون بہا ادا کرنے کو تیار ہیں۔ عمران علی شاہ MNA کوئی عام آدمی نہیں بلکہ اس ادارے کے رکن ہیں جو 22 کروڑ پاکستانیوں کے جان و مال اور بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سازی کرتا ہے۔ مگر چونکہ یہ ایک نازک معاملہ ہے لہٰذا میں اس پر غیر ضروری تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ کاش مقتول طاہر احمد نسیم کوئی انڈین مسلمان ہوتا جسے کسی جے پور کی بھری عدالت میں کوئی بجرنگی قاتل شیام داس دن دیہڑے قتل کر دیتا اور پولیس اہلکار اسے ہار پہنا کر اس کے ساتھ سیلفی کھنچواتے اور اگلے ہی دن لوک سبھا میں شیو سینا کا کوئی کرشنا ہیگڑے MLA بجرنگی قاتل شیام داس کو اپنا ہیرو گھوشت کر کے اس کے مقدمے کے تمام اخراجات برداشت کرنے کا اعلان کر دیتا۔ اس کے بعد میں نے انڈین سیکولرزم، ہندو تنگ نظری، مسلمان دشمنی کے خلاف اور دو قومی نظریے کی حمایت میں اور ہندواتوا کو کوستے ہوئے وہ لائنیں لکھنی اور بولنی تھیں کہ متعصب تنگ نظر سماجوادیوں کو منہ چھپانے کی جگہ نہ ملتی۔ ہم صحافی، سیاستدان، شاعر، مصنف، منصف اور دانشور تو آج بھی اپنا قلم اور دہن انسانیت کے لیے دان کرنے کو تیار ہیں، مگر مرنے والے یا غائب ہونے والے بھی تو ہمارا کچھ خیال کریں۔ یہ ہے جناب وسعت اللہ خان صاحب نے جو سمیٹا ہے پچھلے ہفتے 10 دن کی یا 4-6 دن میں جو جس طرف جا رہا ہے نظام ہمارا اور جو صورتحال پیش آ رہی ہے۔ ایک فرمان ہے میں نے سب